السلام علیکم۔ میں کیونکہ بہت کم عرصے میں پاکستان واپس آ گیا ہوں، تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ آ بھی گئے ہیں، بھائی آپ آ بھی گئے ہیں۔ ایون کچھ میرے جو جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کی ویڈیو یا پکچر دیکھی ہے جو آپ وہ یو کے میں تھے، آج آپ پاکستان واپس بھی آ گئے ہیں، تو کیوں آ گئے ہیں؟ حیران ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں وہ اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ یار اپنا ملک ہے، میں جب مرضی آؤں جب مرضی جاؤں، تو لوگ پتہ نہیں کیوں حیران اور کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پرماننٹلی آ گیا۔ ایسا نہیں ہے یار، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کو وہ ظاہر اپنی فیملی کے ساتھ بھی آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، یہ جوانی بھی آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو آپ اس میں گھومے پھریں گے نہیں، فیملی کے ساتھ سپینڈ نہیں کریں گے، تو پھر آپ وہ کب سپینڈ کریں گے؟ تو اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو پرائرٹی نہیں دی، اور میں نے کہا کہ میرے پاس اگر موقع ہے تو میں پاکستان ایک چکر لگاؤں، تو اس وجہ سے میں پاکستان آیا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر وہ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ یو کے پہنچ گئے ہیں سپتمبر انٹیک والے، تو ان کو مسئلہ جو درپیش آ رہا ہے وہ ایک تو جاب ڈھونڈنے میں آ رہا ہے کہ پہلی جاب وہ کیسے ڈھونڈیں، اور دوسرا ان کو جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ بیسیکلی ان کو وہ بینک اکاؤنٹس کھولنے میں مسئلہ آ رہا ہے، یا کون سا بینک اکاؤنٹ کھولیں۔ تو بھائیو میرے پاس کچھ آپ کے لیے ایسی ٹپ ہے یا ٹرک ہے جس سے وہ کہتے ہیں نا 5 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ آپ کو بھی ملیں گے اور مجھے بھی ملیں گے، تو میں کچھ ایسی آپ کو وہ ٹپس آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو جاب ہے آپ کی بیسیکلی وہ ہمیشہ امپارٹنٹ ہوگی، اور ہمیشہ ڈھونڈنا وہ کمپیریٹیولی آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ پہلی جو جاب ہے نا وہ یا ریفرنس سے ملتی ہے، یا پھر آپ کو وہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں ایون اپنا پرسنلی بتاؤں تو مجھے 20 دنوں بعد وہ یو کے لینڈ کرنے کے 20 دنوں بعد پہلی جاب ملی تھی، اور اس ٹائم اسٹوڈنٹس بھی کمپیریٹیولی کم ہوتے تھے۔ ابھی کیونکہ اسٹوڈنٹس اسپیشلی لندن یا اس کے قریب کے جو علاقے ہیں نا وہاں پہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آ چکے ہیں، تو اس وجہ سے کمپٹیشن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تو آپ کو جاب ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا بہت وہ اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے، محنت، لیکن آپ اگر آپ محنت سے گھبرائیں گے نہیں تو پھر آپ کو وہ جاب آسانی سے ملے گی۔ تو میں آپ کو کچھ ٹرکس بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ جاب فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلی ٹرک یہ ہے کہ آپ جس بھی روم میں یا جس بھی فلیٹ میں یا جس بھی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ وہ وہاں دوستیاں بنائیں۔ جتنی زیادہ آپ دوستیاں بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کے ریفرنس بنیں گے، آپ کے ریفرنس جتنے زیادہ بنیں گے تو اتنا زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ آپ کو جاب ملے، کیونکہ پہلی جاب موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس کو ریفرنس سے ہی ملتی ہے۔ کیونکہ میں جدھر کام کر رہا تھا، میں پرسنلی بتاؤں تو میں نے اپنے کتنے دوستوں کو وہاں پہ ریکمینڈ کیا اور ان کو وہاں پہ جاب بھی ملی، اور کچھ ایسا بھی ہوا کہ مجھے کیونکہ کچھ فیکٹریز کا پتہ تھا، جس فلیٹ میں رہتا تھا وہاں پہ نئے بندے جو بھی آتے تھے میں ان کو بتاتا تھا۔ تو آپ دوستیاں اپنی جتنی زیادہ بنائیں اتنا زیادہ آپ کو وہ جاب ملنے کے چانسز اتنا زیادہ آپ کے برائٹ ہوتے جائیں گے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ شرمانا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پہ کوئی کام چھوٹا ہے یا کوئی کام بڑا ہے، جتنا بھی کوئی کام ہو چھوٹا بڑا، آپ نے وہ کام وہ کرنا شروع کر دینا۔ جیسے فار ایگزامپل پہلی جاب موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کو وہ ملتی ہے ٹیک اوے کے اندر، ادھر آپ کو برتن بھی دھونے پڑتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس سے گھبرائیں نہ، کیونکہ وہ آپ کی پہلی جاب ہے۔ جو پہلی جاب ہے وہ ہمیشہ آپ کی مشکل ہوگی، لیکن دوسری جاب اس سے آپ کی آسان ہوگی، پھر تیسری جاب اس سے آسان ہوگی۔ پہلی جاب آپ کو جو بھی ملے آپ اللہ کا نام لے کے کر دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہیں، اور جگہ ٹرائی کریں، اور جگہ اپلائی کریں، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ وہ آپ کے لیے آپ کی جو پسند کی جاب ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب ٹیک اوے میں جابز موسٹلی کیسے ملتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو بھی وہ ٹیک اویز ہیں ان کے پاس جائیں، باہر موسٹلی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے، تو آپ ان کے پاس جائیں تو وہ موسٹلی اسی ٹائم آپ کو ریکمینڈ کر لیتے ہیں، اسی ٹائم آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ ایون میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں جو میری پہلی جاب تھی، میں اسی طرح وہ رینڈملی ٹیک اویز پہ جا رہا تھا، تو ایک کسی نے باہر لکھ کے لگایا ہوا کہ ہمیں وہ سٹاف ریکوائر ہے، تو میں نے ان کو جا کے بولا کہ مجھے وہ جاب چاہیے، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی ابھی سے جوائن کرو گے یا کل سے؟ تو میں نے کہا کل سے۔ کہتا نہیں ہمیں بندہ تو آج چاہیے، تو میں کیونکہ پاکستان سے اچھے بھلے کپڑے پہن کے گیا تھا، تو اس نے کہا بھائی یہ ذرا کپڑے اتارو نا، تو یہ ذرا ویٹروں والے کپڑے پہنو اور شروع ہو جاؤ یہیں پہ۔ تو میں اس سے بہانہ کیا، میں نے کہا میں ذرا گھر سے کھانا پینا کھا کے آتا ہوں، تو کہتا کوئی بات نہیں، کھانا آپ کو ہم یہیں دیں گے۔ پھر وہ یہی چیز وہاں پہ میرے ساتھ ہوئی، اور پھر میں نے پہلی جاب وہیں پہ سٹارٹ کی۔
پھر الحمدللہ اور جابز ملتی گئی، اپورچونیٹیز ملتی گئیں، اور دوست بنتے گئے، وہ بتاتے گئے کہ یہاں پہ بھی جاب ہے، وہاں پہ بھی جاب ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ پہلی جاب آپ کو جو بھی ملے آپ اللہ کا نام لے کے کر لیں. آپ نے بس جو ہے وہ نہ نہیں کرنی کسی بندے کو بھی، جیسی بھی جاب ملے. پھر فوقتاً آپ جو ہے وہ آپ اپنی پسند کی جاب ایک ٹائم آئے گا آپ ڈھونڈ ہی لیں گے. اس کے برعکس ایک جو کچھ ایپس ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایپ ہے وہ ہے انڈیڈ. انڈیڈ سے آپ کو ایک ویک کے اندر اتنی لیگل جابز مل جائیں گی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، کیونکہ اتنی زیادہ جابز اپورچونیٹیز ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور اویل کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انڈیڈ پہ اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اپنی پسند کی جابز کے اوپر اپلائی کریں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے وہاں پہ ایک چھوٹی سی سی وی بنا دیں. وہ سی وی آپ جیسے ہی بنائیں گے نا، تو سی وی بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی کلک کے اندر آپ ساری جابز میں اپلائی کرتے جائیں گے. اپلائی نہ آپ نے کرنا ہے، تو بس جو ہے وہ ساری جابز میں آپ کا اپلائی ہوتا جائے گا. اور میں آپ پرسنلی بتاؤں تو میں نے بھی انڈیڈ کے اوپر اپلائی کیا تھا، اور مجھے فرسٹ ویک کے اندر ہی جو ہے وہ ایون دوسرے تیسرے دن ہی مجھے کالز آنا سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن مجھے کیونکہ جاب مل گئی تھی اور میں ذرا اتنا ہارڈ کام کرنے کا عادی نہیں تھا، تو میں نے جو ہے نا وہ ان کو نہ کر دی. کیونکہ وہ ایک ویئر ہاؤس میں جاب تھی تو میں اتنا ہارڈ کام نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوں، وہ کام ذرا آسان ہے، پھر کھانا بھی ملتا ہے، تو میں جو ہے وہ وہی کام کروں گا. تو اس وجہ سے آپ کو بھی جاب میں اتنی زیادہ دقت نہیں آئے گی اگر آپ جو ہے وہ یہ کچھ ٹپس جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اس کے برعکس آپ جاب ایجنسیز کے اوپر جا سکتے ہیں. بہت ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں لوٹن کے اندر آتا تھا، لوٹن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جاب ایجنسیز تھیں، ریکروٹمنٹ ایجنسیز تھیں، جو بیسیکلی جو ہے وہ بہت سارے بندوں کو جابز دے کے فیکٹریز میں بیچتی تھیں. تو آپ اسی طرح میرے بھائی کو بھی جو ہے وہ پہلی جاب بیسیکلی ایک ایجنسی کے ذریعے، جو کہ ریکروٹمنٹ ایجنسی تھی، ان کے ذریعے جو ہے وہ پہلی جاب ملی تھی. تو آپ ایجنسیز کے پاس جائیں، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا کمیشن کھانا ہوتا ہے، وہ تھوڑا کمپنی سے کمیشن لیتے ہیں. جس بھی فیکٹری کے اندر آپ کام کریں گے تو آپ کو 110% جو ہے وہ ایک ویک کے اندر ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے سے جو ہے وہ جاب مل جائے گی. اس کے برعکس اب ہم بینکس کی بات کرتے ہیں، جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک تھا کہ کن بینکس سے آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور کس طرح آپ اکاؤنٹ کھول کے جو ہے وہ کیش بیک بھی لے سکتے ہیں، آپ فری کے 50 پاؤنڈ بھی کما سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان کے لنکس جو ہے وہ میں نے بیسیکلی نیچے دیے ہوئے ہیں. 3 بینکس ہیں، ایک مونزے ہے، ایک مونیز ہے، ایک ریوالٹ ہے. ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر آپ لنک کے اوپر کلک کر کے اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو بھی کیش بیک ملے گا، تو بھائی کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ لنک پہ کلک کریں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اکاؤنٹ کھولیں. ان میں پہلا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے ریوالٹ کا. ریوالٹ ایک آن لائن بینک ہے، جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایزی پیسہ ہوتا تھا. ایزی پیسہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ آن لائن بینک ہے جس کا کوئی خاص جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یو کے والا جو ریوالٹ ہے اس کا کوئی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ تھوڑا بہت ان کے پاس ضرور ہوگا، لیکن وہ بہت زیادہ ریکارڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ نے کیش میں آپ پیمنٹ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے، وہ آپ اسی کے اندر اسی ٹائم رکھوائیں اور آپ جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں. اس کے بعد مونیز ہے. مونیز کا بھی اسی طرح ہے، آپ جو ہے وہ آن لائن اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے اپنی ڈیٹیلز ڈالیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ میں کھل جاتا ہے. اس طرح مونیز کا بھی آپ اکاؤنٹ کھول کے تو جو ہے وہ 30 پاؤنڈ فری میں کیش بیک لے سکتے ہیں. مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اور اس کے اندر نا آپ نے ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں، جیسے اپنا جو ہے وہ آپ نے پاسپورٹ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. پھر جو چیزیں وہ جو بتاتے جائیں نا وہ ساتھ ساتھ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. جیسے وہ آپ سے سیلفی بھی مانگیں گے، آپ کا ایڈریس بھی مانگیں گے. اس کے بعد یہ بینکس تو آپ کے آن لائن کھل جائیں گے، لیکن جو اصل بینک ہے جیسے لائڈز بینک ہے یا بارکلیز ہے یا میٹرو بینک ہے، تو اس کے لیے آپ کو پروف آف ایڈریس چاہیے ہوگا یا یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ لیٹر. تو وہ اسٹوڈنٹ لیٹر آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. جیسے ہماری یونیورسٹی کے اندر بیسیکلی رول یہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو پھر وہ جو ہے وہ آن لائن ہی تقریباً اس ٹائم پہ ٹائم زیادہ لگتا تھا، لیکن 2-3 دنوں میں اب جو ہے وہ ہیڈ فورڈ شائر کے اندر آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ لیٹر. تو وہ لیٹر لے کے آپ آن لائن اپلائی کریں اور آپ جو ہے ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ پٹ کریں. ڈاکومنٹس پٹ کرنے کے بعد آپ
بینک میں فزیکلی بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کے ان کو جو ہے وہ آپ بتائیں کہ میں نے اس طرح آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کیا، سبمٹ کرنے کے بعد وہ پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ موسٹلی 1-2 دن میں یا موسٹلی اسی ٹائم کھول دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو کریڈٹ کارڈ ہے یا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 5 سے 6 دن میں آپ کے ایڈریس پہ آ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ یا کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔